بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ سورۃ المسد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب لکھتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ عرب میں مسد کہتے ہیں، کانٹا ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ الرحمن، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو کمایا اس نے، سیصلی، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی۔ اب اوپر کیوں ابو لہب کہا گیا، یہاں پہ ذات لہب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابو لہب بہت سفید رنگ کا تھا، شعلے مارے جیسا ہوتا تھا، اس لیے اس کو پہلے شروع میں ابو لہب کہا۔ اس کا نام کچھ اور تھا، سمجھے؟ ابی لہب، ابو لہب نام ہے، ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی، حمالۃ، لادنے والی ہے، حطب، لکڑیاں، فی، میں، جیدی، گردن، ہاں، اس کی گردن، حبلم، رسی، من مسد، کھجور کی چھال کی رسی، اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ڈالنے والے ہیں۔ اور دنیا میں بھی وہ عورت کیسے مری پتہ ہے؟ چلو ہم سورہ مسد کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا تھا، سگے چاچا تھے، اپنے باپ کے بھائی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق، جب پہاڑ پہ بلائے سب کو، اعلان کرے کہ رب ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بولے ان کو کرنے کے لیے، سب اعلان کرے، تو سب سے زیادہ اس کو غصہ آ گیا۔ اور یہ سورہ کب ہے پتہ ہے؟ شعیب ابو طالب کی گھاٹی میں قید کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو، قید کیا تھا۔ تب اتنا ظلم کیا اس نے، بہت ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو عرب کا دستور تھا کہ بہت اخلاقی تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق پیش آتے تھے، رشتہ داروں کا حق بہت اچھا ادا کرتے تھے، سارے عرب کا قانون تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرے ایک رب کی عبادت کرو، سب خلاف ہوئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے اتنا خلاف نہیں ہوئے، ایمان تو نہیں لائے مگر اتنا ساتھ نہیں دیتے تھے، مگر یہ بہت ظلم کرتا تھا۔
بہت دشمنی میں آگے بڑھ گیا تھا یہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سنتے، دوسروں تک سناتے، تبلیغ جب کرتے، تو بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتا تھا، پتھر پھینک پھینک کر مارتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ابو لہب پتھر پھینکتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک لہو لہان ہو جاتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، خون بہتا رہتا تھا، پھر بھی آؤ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ہم محلوں میں بیٹھ کر، اپنے کاروں میں، بنگلوں میں بیٹھ کر، اپنے ٹو ویلر میں، سائیکل میں رہ کر، اپنے گھروں میں جھوپڑی ہو، محل ہو، جیسا بھی ہو، آرام سے بیٹھے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہی پہنچاؤ، عورت اپنے گھر سے ہی دین پھیلائیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو پھیلائیں، ایسا نہیں کہ گھر چھوڑ کے جلدے جائیں، شوہر کی اجازت کے بغیر دور کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پتھر پھینکتا تھا بندہ یہ، اللہ ہلاک کر دیے، غارت کر دیے، قیامت پہ بھی جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، میرے نبی کو دیوانہ کہتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین کہتا تھا، جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو بے دین کہتا تھا، اتنا شور مارتا تھا، اتنا چلاتا تھا، اتنا چیختا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے، کہ دعوت حق کو کوئی نہ سنے۔ کیا ظالم ہے، کیا ظالم ہے، سگا چاچا دین پہ آج بھی مجھے چھوڑ دیے، کئی لوگ اپنے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیے، دور ہو گئے، کوئی بات نہیں، ہم بھی دور ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ شرک و بدعت کرنے والوں سے محبت کرو گے تو باولا کتا کاٹے جیسا ہے، جیسے کہ کتا کاٹے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، ویسا شرک و بدعت کریں گے ہم بھی بدعت کے دیوانے ہو جائیں گے۔ چلو ادھر بس میں چلتے ہیں، ادھر پکنک کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر درگاہ کو جائیں گے، ادھر درگاہ کو جائیں گے، ہم بھی باولے ہو جائیں گے، اس لیے ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کیا کہتا پتہ ہے؟ میرے پاس بہت دولت ہے، مال ہے، تھوڑا سا فدیہ دے کر میں چھوٹ جاؤں گا۔ بہت مغرور تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا حسن و جمال میں بہت زیادہ تھا، سفید رنگ تھا، غصے میں آتا تو لال ہو جاتا، آگ کے جیسا ہو جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی تھا، یعنی پڑوسی تھا، پڑوسی تھے، پڑوسی تھا، ہم عزت نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے عزت۔ نبی کے پیروں میں سے خون بہتا رہتا، پتھریں پھینکتا، ڈر لگ رہا ہے، دیکھو جسے بول رہی مجھ پہ مارے جیسے لگتا ہے، ایمان والے کی اوپر یہ پتھر محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج تھوڑی سی ذلت ہم دین میں نہیں اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑوسی تھا تو ابو لہب کا ایک نام تھا، عبد العزا تھا، عزا ایک بت کا نام تھا نا، میں عزا کا غلام ہوں بول کر رکھا ہوا تھا، مگر وہ نام سے مشہور نہیں تھا، وہ نام سے مشہور نہیں تھا، ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں ہے ابو لہب، بس اس کی رنگت اور شعلے کے رنگ کی وجہ سے نام پڑا تھا، مگر اس کا نام ہے عبد العزا، عزا ایک بت کا نام ہے۔ پھر اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ابو لہب کی بیوی جمیل تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جمیل تھی۔ یہ ظالم کون تھی؟ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو سفیان بہت بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا، پہلے کی بات کہہ رہی ہوں میں۔ ان شرارتوں میں یہ بھی شامل تھی،
راتوں کو جا کر کانٹے جھاڑیاں وغیرہ لا کر ڈھیلچ کے باہر اگر بھر کر ڈال دیں گے کہ کوئی باہر نکل سکیں گے؟ نہیں، کم از کم وہ پکڑیں گے تو ہاتھ سے خون آ جائے گا، چلیں گے تو پیروں میں خون آئے گا۔ میرے نبی کے خون کو، میرے نبی کے گھر والوں کے خون کو بہاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کو بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ جہنم کی آگ ان پہ بہائیں گے، ان پہ انڈیلیں گے، بھیجا نکلے جیسے جھاڑیاں سر پہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے ہمیں، ہم ان لوگوں کا جو بھی سبق تھا، جو ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے جانے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے زخم، ان کو قید کیے تھے گھاٹی پہ، یہ ساری باتیں ہم غفلت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آگے پہنچائیں، میری حیات تک یا میری وفات کے بعد بھی اللہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ اس کی برکت سے قرآن پاک کی میرے اور آپ کے گناہ بخش دیں، میزان میں اللہ تعالیٰ ہمارا وزن بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں بڑی۔ کتنی تھی ٹوٹل آپ کی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹیاں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا۔ جیسے دین آپ نے پھیلائے ایک اللہ کی عبادت کا، جب نے تبلیغ کرے، عام کرے، جب آپ نبی ہیں سب کو معلوم ہو گیا، اتنا مجبور کیا بیٹوں کو کہ ان کو طلاق دلوا دیں، دے دیں طلاق۔ بیٹوں کو بول کر مجبور کر کے دونوں بیٹوں کو طلاق دلوا دیا۔ دونوں بیٹوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا، حمل گروا دیا۔ کیا کیا ظلم میرے نبی پہ ہوئے، اپنی جہالت میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا بچہ۔ پھر عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو خوشیاں منانے لگا، قریش کے سرداروں کو خبر دینے لگا، نام و نشان مٹ گیا، ابھی نسل کٹ گئی، نسل کٹ گئی۔ دیکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نسل کٹنے کی بات کس میں کہیں؟ سورۃ الکوثر میں اللہ پیغام دیتے ہیں نا، کٹی نہیں تیری کٹ جائے گی، تو کٹ جائے گا، کٹ گیا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شعیب ابو طالب کی گھاٹی میں قید کیے تھے نا، تب کھانے سے، پینے سے، تعلقات سے، ہر چیز سے بیکاٹ کر دیے تھے 3 سال تک۔ فاقوں کی نوبت پڑ گئی، فاقے ہونے لگے، بہت تکلیف تھی۔ مجھے خاتون جنت یاد آتی ہیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں، وہ جوانی میں تھی، جوان ہو رہی تھی، اس دوران ان کو اچھا کھانا نہیں ملتا تھا، اس لیے وفات کے ٹائم پہ بھی وہ بیمار رہتی تھی، کمزور رہتی تھی، ان کو اچھی غذا نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو لہب کے زیادتیاں، عبد العزیٰ حد سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، غزوہ بدر کی جب جنگ ہوئی، جنگ کے 7 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطرناک بیماری دے کر اسے مار ڈالے، اسے ایک مرض لگ گیا، بیماری لگ گئی۔ اب کیا تھا کرونا کا؟ بیوی شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی، شوہر بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، بچے باپ کو نہیں دفنائے، وہاں کا وہاں ہاسپٹل میں کہے تم دفنا دو۔ یہ دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں آنکھوں سے۔ 1400 سال پہلے کے دین کو نہیں اپنانے والوں، آج کے دور میں دیکھ چکے ہیں، اس بیماری کو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں بچا لیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیں، بیماریوں سے نجات دیں، اللہ بیماریوں سے نجات دیں، اللہ بیماریوں سے نجات دیں۔ مرض کی بیماری، غیبت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، ساری بیماریوں سے نجات دے اللہ تعالیٰ۔ پھر مر گیا، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ بولتا رہا، دور کہیں گھاٹی میں پہاڑیوں پہ چلا گیا۔
پھر اس کے بعد وہیں پہ مر گیا. مرنے کے بعد 3 دن کے بعد لاش اس کی سڑی گلی تھی. پھر مزدوروں کو بھیج کر انہوں نے کہیں پھینک دیا، پتھروں کو پھینکا. ان کی میت بچوں نے نہیں اٹھایا، ان کے بیٹوں نے نہیں دفنایا. نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آیا. تو یہی بات ہے اللہ تعالیٰ اس سورے میں بتاتے ہیں. چلو تھوڑا معنی سے میں پڑھتی ہوں. الحمدللہ. تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب وہ ہلاک ہوا. ما غنا، نہ کام آیا، انہو اس کی، مالو اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا. ان قریب داخل میں شعلے مارتی ہوئی میں وہ اور اس کی بیوی جائیں گے. اور لادنے والی کا مطلب ہوتا ہے سر کے اوپر جو کانٹے اٹھا کے لاتی تھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ کانٹے رکھیں گے. اتنا وزن ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، کانٹے چپ کر بھیجا نکل جائے گا. اور اس کے گلے میں مری بھی ویسے ہی کہ اس کے گلے میں ایک رسی پڑی اور وہ رسے میں گلے میں دم اس کا نکل کر دم گھٹ کر مر گئی. قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس کی گردن میں رسی، کھجوروں کی رسی ڈال کر اس کو مارا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے گلے کا ہار بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سامان لاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کانٹوں کا ہار اس کو پہنایا جائے گا. تو کیوں آپ لوگ اس سورے کو مسد کیوں نہیں کہتے، ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اس کو مسجدوں میں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ابو لہب کا سورہ ہم نہیں پڑھیں گے. شیطان کتنا بہکاتا ہے. دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کریں، عذابات دے رہے ہیں. جو علم نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں ہمارے کئی مسجدوں میں ہم یہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کا ایک حصہ نکالتے ہیں تو قرآن سے مسجدوں سے قرآن کا وہ حصہ بھی نکال دو. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دیں، شعور دیں، قرآن کی سمجھ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سمجھ دیں. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین.